السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما وعملا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، داتا، دستگیر، حاجت روا ہے. اس کے بعد لا تعداد گن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، ربیع الاول کا یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے. پچھلے جمعہ والے دن ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بھی تھے اور شفیق بھی بنا کر بھیجے گئے، مشفق اور رحم کرنے والے امت پر. آج انشاءاللہ مکہ کی آزمائش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و استقامت بیان کیا جائے گا.
ہم اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنتے ہوئے صرف یہ سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت عظیم تھی، بلکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی کی زندگی میں بھی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، بھوک آئی، غم آیا، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، لوگوں نے راستہ روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان تمام حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، پس آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ استقامت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو تکلیف نہیں آئے گی، مشکل نہیں آئے گی۔ استقامت کا مطلب ہے تکلیف آئے، مشکل آئے، پر اللہ رب العزت کو نہ بھولے، اللہ کو نہ چھوڑے، اللہ کے راستے کو نہ چھوڑے۔ مخالفت بھی ہو مگر حق نہ چھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب چھپ کر نہیں، اعلانیہ دعوت دیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کیجئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس دعوت کو کھول کر بیان کرنا چاہا، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ، تو عرب کا یہ معمول تھا کہ جو اعلان کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کا ڈرانا چاہتا ہے یا کسی بات کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی وہ اعلان کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک پہاڑی پر جا کے نا آواز لگاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے آواز لگائی ہے، سارے قبیلے والے، قریش والے، بنو ہاشم والے سارے اتھے جمع ہو جاندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنا چاہتے نے۔ جیڑا بندہ نسی آیا انہیں کسی الچی نو کسی نو بھیج دیتا ہے کہ سنو کی کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مجمع کٹھا ہو گیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھیا، اگر میں تانوں کہاں کہ اس پہاڑی دے پیچھے ایک لشکر تہاڈے تے حملہ کرنے والا ہے، تو سارے نے بیک زبان ہو کے کیا کہ تہاڈا کردار بڑا اچھا، تسی سچے جے، تسی بہت اچھے معزز بندے جے۔ کہندے نے تانوں کدی جھوٹا نہیں پایا سی، کدی تسی جھوٹ نہیں بولیا، سچے جے، قابل اعتماد بندے جے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنا چاہتا ہوں، یعنی جس طرح دنیا میں دشمن کے حملے سے خبردار کیا جاتا ہے، اسی طرح میں تمہیں اللہ کے عذاب سے پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں۔ تے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا
اللہ تفلحوا وتسعدوا فی الدنیا والآخرہ، کہہ دو کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، وتسعدوا فی الدنیا والآخرہ دنیا تے آخرت میں جو سعادت مند ہو جاؤ گے۔ اینی گل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر چو نکلی ہے، منہ چو نکلی ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندا تبن لکا الہذا جماعتنا، استغفر اللہ، کہندا سانو اس کر کے جمع کیتا ہے، تیرے دوویں ہاتھ ہی ٹوٹ جان۔ کنوں کہہ رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ تے اللہ رب العزت نو اے او دی ادا پسند نہیں آئی، اللہ رب العزت نے اس ویلے قرآن دی صورت نازل کر دیتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تو ہلاک ہو جاویں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رب العزت کہہ رہے نے ما غنا عنہ مالہ وما کسب، اد کو مال و دولت ہی اللہ تعالیٰ کے دو مال و دولت انہوں کم نہیں آیا، مال و دولت اد کم نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مشن مصطفیٰ نو اپنایا نہیں۔ دوسری دو آیتاں دی انشاءاللہ آخر تے تشریح کریں گے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی ہے پر انہوں نے منی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت چھوڑی نہیں ہے، صبر و استقامت دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیندے رہے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دے نال حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشے تو آئے نے، غلام نے، امیہ بن خلف دے غلام نے، تے آ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تے مکے والیاں نے انہاں تے سختیاں اذیتاں دینی شروع کر دیتیاں نے۔ بلال رضی اللہ عنہ تے ایتھوں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ نو دوپہر دے وقت تپتی ریت دے اتے لٹا کے اتے پتھر رکھ دیتا جاندا، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لاگو دی ننگے نے، تے آہد آہد دی آواز آ رہی ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کے نبی کائنات نو دسیا کہ میں ایسرا میں لاگو دی ننگیا، تے بلال رضی اللہ عنہ دی آہد آہد دی آواز آ رہی سی، تے میرا دل کرتا ہے میں انہوں آزاد کروا دا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی نو آزاد کروا دیتا ہے، یعنی انہوں نے مکے دے وچ آزمائش آئی ہے، استقامت اور صبر دا مظاہرہ کیتا ہے، دعوت نو چھڈیا نہیں۔ اس تو اگے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمانوں دے وچوں نے، تے قریش نے نا انہاں دی مخالفت کیتی ہے کہ مسلمان کیوں ہوئے نے، مشرکین نے اذیتاں دینا شروع کر دیتیاں نے، گرم پتھر تے لٹا دیتا ہے، تکلیفاں دیتیاں نے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہاں ویکھیا کہ قریش مکے والے جڑے نے وہ تکلیفاں دے رہے نے، اذیتاں دے رہے نے، تے انہاں اپنے ساتھیاں نو نال لے کے نا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندے نے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر کملی والی چادر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرہانا رکھ کے نا، سرہانا بنا کے چادر دا، تے بیت اللہ دی چھت دے نال چھاں دے وچ لیٹے نے، تے آ کے نا
خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ کے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ الا تدعو اللہ لنا، کیا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے؟ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دل جوئی فرمائیے، انہوں ڈانٹیا نہیں ہے صحابی نو خباب بن ارت نو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے تو پہلے پچھلی امتاں جڑیاں سن انہاں دے اُتے اتنا ظلم کیتا جاندا، ایک گرا کھود کے وہ کھڑا کیتا جاندا تے پھر آرا لے کے انہوں نے دو ٹکڑے کر دیتا جاندا۔ صحابہ نو اللہ دے نبی نے تسلی دیتی ہے تے نال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ کی قسم اللہ رب العزت اس دین کو ضرور مکمل فرمائیں گے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ دی قسم اللہ تعالی ایس دین نو ضرور مکمل کرن گے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر اگے کی فرماندے نے؟ اصل فرمایا سلام مقام تو لے کے نا سلام مقام تو لے کے حضرت موت تک دا سفر لوگ ایسے ہی بے خوف کرن گے، بلکہ یہ بھی خوف نہیں ہوئے گا ساڈے جانوروں بھیڑیا کھا جائے گا۔ یہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تے نال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ اے خباب بن ارت وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اللہ دی قسم اللہ رب العزت اس دین نو مکمل کر دیں گے اتے وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ یعنی تم جلدی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتی ہے اور نال صحابہ نے عرض کیتا ہے کہ تکلیف آئے مشکلات آئے پہلے امتاں نو اس طرح گرا کھود کے انہاں دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نو تسلی دیتی ہے تے یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ضرور غالب آئے گا۔ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کی راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا چاہیے، مشکلات آئیں صبر کرنا چاہیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشیں بھی آئی، تکالیف بھی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے بھی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کیتا ہے۔ حضرت عتبہ بن ربیعہ جدوں مکے والے نے ویکھیا نا کہ ہوں کوئی چارہ نہیں چلتا پیا، دعوت ود رہی ہے انہاں دی، بندے ودتے پے نے، تو انہوں نے نا عتبہ بن ربیعہ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھیجیا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے عتبہ بن ربیعہ کی کہندا اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال و دولت جتنا چاہتے ہیں اتنا آپ کو دے دیتے ہیں۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اگر آپ اور کوئی علاج معالجہ چاہتے ہیں تو ہم مال خرچ کریں گے۔ جب اتنی باتیں ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرغت یا ابا ولید، اے ابو ولید تیری گل مکمل ہو گئی ہے؟ کہندے ہاں ہو گئی ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہوں کوئی گل نہیں کیتی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حامیم سجدہ دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے قرآن مجید دی آیاتاں پڑھیاں نے، عتبہ بن ربیعہ جڑا اٹھ کے چپ کر کے چلا جاندا ہے۔ قریش نے ویکھیا آندے نو، کہندے نے لگدا چہرہ بدل گیا ہے تے اسلام قبول کر لیا انہیں، تے آ کے انہاں نو کی آندا ہے؟ عتبہ بن ربیعہ کی کہندا میں ایسا کلام سنیا جڑا میں کدی نہیں جے سنیا۔ انہیں دولت دی پیشکش کیتی، بادشاہت دی، ہر ایک چیز دی پیشکش کیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دیاں آیتاں پڑھیاں نے تے جا کے اپنے کمے قبیلے والے نو کہندا کہ میں ایسا کلام سن کے آیا، اس جیسا میں کدی کلام نہیں جے سنیا، تے میں قریش والے ہو تانوں ایک مشورہ دینا، میں تانوں ایک مشورہ دینا کہ انہاں نو انہاں دی حالت تے چھڈ دیو، اگر یہ غالب آ جان گے تے تہاڈی عزت بن جائے گی قریش والے ہو، بنو ہاشم والے ہو، تے جے مغلوب ہو گئے، نعوذ باللہ مغلوب ہو گئے تو پھر تہاڈا مقصد اپنے آپ ہی پورا ہو جائے گا۔ عتبہ بن ربیعہ جڑے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دولت پیش کیتی ہے، سرداری پیش کیتی ہے، دنیا دی ہر چیز نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیتا ہے۔ حق کی راہ میں آزمائشیں آتی ہیں، کتنی بھی سخت آزمائش کیوں نہ ہو، مومن جو ہے اللہ کے راستے سے بھٹکتا نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہمیں بھی چاہیے آزمائش کے وقت گھبرائے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر و استقامت اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس تو اگے ودیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے دے اندر ازمائشاں کنیاں آئیاں نے۔ قرآن آندا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ مکے والے نے ویکھیا کہ انہوں ہر ایک پیشکش کیتی ہے تے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دین تو باز نہیں آ رہے، انہوں نے ایک پلان بنایا۔ ابو طالب آپ سلم دے چچا نے اسلام قبول نہیں کیتا پر آپ سلم دے نال محبت بڑی ہے، انہوں نے بلایا اور انہوں دے نال ایک معاہدہ طے کیتا۔ قریش نے مسلمانوں سے، بنو ہاشم سے بائیکاٹ دا معاہدہ طے کیتا ہے۔ کی معاہدہ؟ بنو ہاشم سے خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، بنو ہاشم سے رشتہ داری نہیں کی جائے گی، نکاح نہیں کیا جائے گا، تعلقات نہیں بدائے جائیں گے، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھا جائے گا، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پانچواں، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے تب تک یہ پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ لکھ کے نا انہوں نے تو بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم اور مسلمان ابو طالب بھی آپ وسلم کے چچا، وہ بھی ساتھ ہی ہیں۔ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اس گھاٹی دے اندر شیب ابی طالب دے اندر گزارے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھوک غم برداشت کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف نو برداشت کیتا، بلکہ اس تک آندا ہے سیرت دی کتاباں چ کہ کھان پین نو کچھ نہ ہوتا تے پتے کھا کے تے گزارا کردے۔ 3 سال تو بعد کسی بندے نے آ کے نا ابو طالب دسیا کہ جیڑا تسی معاہدہ لکھیا سی نا انہوں دیمک کھا گئی ہے، دیمک کھا گئی ہے، انہوں صرف اللہ دا نام باقی رہ گیا اتھے۔ سردار ابو طالب نے مکے والے قریش والے نو بلایا تے انہوں نے کی آکھیا کہ معاہدہ جڑا لکھیا سی اتھے ختم ہو چکے ہے، بس اللہ دا نام باقی رہ گیا، معاہدہ ختم ہو جاندہ ہے۔ تقریباً 3 سال تک یہ معاہدہ رہندا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازمائشاں ختم نہیں ہوئیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں نکلے نے تے اگلا عام الحزن غم دا سال جڑا ہے نا وہ آ جاندہ ہے۔ غم دا سال کی ہے؟ جدوں شیب ابی طالب تو نکلے نے تے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑی محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے والے، کسی نو اگے نہیں آن دیندے، بلکہ گھاٹی دے وچ سیرت والے نے لکھیا کہ رات نو اوتھے سوندے جتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوندے نے تے آپ نو اپنی جگہ تے سلاندے کہ کوئی دشمن وار نہ کر دے۔ او چچا جدوں شیب ابی طالب چوں نکلے نے تے عام الحزن یعنی غم دا سال ابو طالب بھی فوت ہو جاندے نے تے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا جاندیاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم بڑا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دا کام چھڑیا نہیں ہے بلکہ اگے نالوں ود کے نے۔ کبھی ظاہری سہارا ختم ہو جائے لیکن اللہ کا سہارا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف دی وادی میں چلے جاندے نے دعوت دین واسطے، اوتھے دعوت دین واسطے گئے نے، سرداراں نے دعوت نو قبول نہیں کیتا، پیچھے اباش بچے لگا دیتے نے، انہیں پتھر مارے نے، لہو لہان کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت انہوں نہیں چھڑیا بلکہ فرشتے نے آ کے آکھیا کہ مینوں حکم دیو میں انہاں دوواں نو پیس کے رکھ دیا پہاڑیاں دے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں بد دعا کرنی آیا، مینوں امید ہے انہاں دیاں پشتاں وچوں کوئی نہ کوئی ایمان لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت دا مظاہرہ کردیا ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں نکلے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چوں بھی نکلے نے یعنی مکے دی ازمائش تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا انہاں نے کہ یہ کام جڑا نا رکدا نہیں پیا، لوگ جڑے نے وہ طرح طرح مدینے وال جا رہے نے تو مدینے والے طاقتور بن جان گے، اس کر کے انہاں نو روکیا جائے۔ انہوں نے نا پروگرام بنایا ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہ سارے سرداراں نو دار الندوہ دے اندر اکٹھا کیتا اور دار الندوہ دے اندر اکٹھا کر کے نا سارے سردار بیٹھے نے تے شیطان ایک بوڑھے دی شکل وچ بن کے آندا ہے۔ سیرت والے نے لکھیا، انہیں کہا میں اندر آ سکنا؟ کہندے کون ہے تو؟ کہندے میں نجد والوں آیا تے تواڈے محفل چ بہنا چاہنا۔ سارے نے نا اپنے اپنے مشورے دیتے نے، کسی نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلا وطن کر دیتا جائے، مار دیتا جائے۔ ایک بندہ ابو جہل جہاں نا وہ کہندا ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ سارے قبیلے والے دے نوجوانوں کو کٹھیاں کر کے ایک ایک قبیلے جو ایک بندہ لیا جاوے تے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیتا جائے، نعوذ باللہ، کہ وہ کسی تے حرف بھی نہیں آئے گا، کوئی جنگ بھی کسی دے نال نہیں لڑ سکے گا۔ اس تجویز کو سارے نے پسند کیتا ہے مکے دے کافراں نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے
ہجرت دا حکم دے دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا قرآن آندا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جدوں کافر جہے نے او سازشاں کرن دے سن تے اللہ رب العزت نے تدبیر کیتی ہے۔ اللہ رب العزت بہتر تدبیر کرنے والے نے۔ اللہ تعالیٰ نے نا انہاں دی سازش نو ناکام کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کہ مکے جو مدینے والے ہجرت کرو، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ نو بلایا، اپنے بستر تے سلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں نکلے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بار مٹی اٹھائیے، اس طرح سٹی ہے کسی نو پتہ نہیں چلیا، انے ہو گئے نے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں نکل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کول گئے نے، انہوں کہندے نے آؤ چلیے۔ وہ کہندے نے کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا؟ کہندے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سور سے چلے جاندے نے، تے جڑے کافر مشرک نے وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے نے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو بکر صدیق کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر، اگر انہاں کافراں مشرکاں نے اپنے قدماں وال ویکھیا تے سانو ویکھ لین گے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غم پر ہے، مکے نو چھڈن دا تکلیفاں بڑیاں آئیاں نے، طائف وچ پتھر بھی پے نے، پر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت تو صبر نہیں چھڈیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا، ہم غم نہ کرو، بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ دے پیغمبر۔ یعنی سانو بھی چاہیے تکلیفاں مشکلات آندیاں رہندیاں نے، سانو بھی چاہیے صبر اور استقامت نو نہیں چھڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے جو سنیا سنایا ہوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں پہاڑی دے چڑھ کے دعوت دیتی ہے کہ اللہ ایک کے، اگر مان لو گے تو فلاح پا جاؤ گے، سعادت مند ہو جاؤ گے۔ تے آ سلم دے چچا ابو لہب نے کیا اس کا کہ سانو جمع کیتا سی؟ انہوں نے کہا تبن لکا یا محمد، یعنی تاڑے ہاتھ ٹوٹ جان۔ تے اللہ رب العزت نے نا قرآن دیاں آیتاں نازل کیتیاں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونے ہاتھ ٹوٹ جان، تو ہلاک ہو جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، او دا مال او دے کسے کام نہیں آیا۔ اے جڑی گل میں دسن لگا ہوں دھیان نال سنیا جے، سیصلی نارا ذات لہب،
ان قریب وہ برگتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ کون؟ ابو لہب۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھاتی تھی، اٹھانے والی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ اے جڑی عورت سی نا ابو لہب دی، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتھوں دی نگ دے اوتھے کنڈے بچھا دیا کر دی، رسی دے نال انہاں کنڈیاں نو کٹھیاں کر دی۔ اللہ رب العزت نے ایتھے دسیا کہ انہوں اسے رسی دے نال عذاب دیتا جائے گا کل قیامت والے دن۔ سیصلی نارا ذات لہب، ہے چچا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا، پر دعوت نو مشن نو قبول نہیں کیتا، جنت چ نہیں جا سکتا۔ بے شک کسی نو خواب چ آیا کہ انہیں لونڈی نو آزاد کیتا تے شاید وہ منہ چ آیا، ایتھے قرآن کہہ رہا ہے سیصلی نارا ذات لہب، کہ ان قریب وہ برکتی ہوئی آگ چ جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، دی بیوی بھی اتھے ہی جائے گی جہنم چ لکڑیاں کٹھیاں کر دی جڑی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی۔ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں قیامت والے دن اس بلکہ انہوں وہ جا رہی سی تے انہوں اسی طرح پھندا لگا تے وہ مر گئی ابو لہب دی بیوی۔ تے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن انہوں اسی طرح ہی موت آئے گی اور رسی دے وچ ہی انہوں عذاب دیتا جائے گا۔ یعنی سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مشن نو نہیں منیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کیتی ہے۔ سانوں چاہیے کہ جنی دیر تک قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ دے پیغمبر دی اتباع نہیں کریں گے اور جنت نہیں دے لبنی۔ جنت ادو لبنی ہے جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔